کہ جنگل میں، ویرانے میں، صحرا میں پیاسے مسافروں کا قافلہ مارا گیا. یہ جو زینب کبریٰ کا رول ہے، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثواب و خیر عملا، علی کی امید. مگر بات وہیں آئی کہ یہ نہ سمجھیے کہ یہ مشن بس خالی ایک بٹن دبایا اور اوور نائٹ چینج آ گیا. بہت امتحان دینا پڑا زینب. جب اصل بات جو مجھے کہنا تھی، وقت کم محسوس ہو رہا ہے تو جلدی سے ابھی کہہ دوں پھر اپنے جملے کو مکمل کروں. وہ یہ کہ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے عورت کے رول کو مرد سے زیادہ اہم قرار دیا آج بھی. اب یہ خالی زینب و حسین کی بات نہیں، یہ خالی عراق میں شہید صدر اور ان کی بہن کی بات نہیں. ہر مومن کے گھر میں ہماری عورت کا رول ہمارے مردوں سے زیادہ اہم. ایسے ہی ماں کے قدموں تلے جنت نہیں قرار دی گئی. اچھا، اس میں بھی ایک بات موضوع کے اندر رہ کر سمجھانے کا موقع مل رہا. حدیثیں جو ہیں اور قرآن کی آیتیں، اس کے کئی ایک وقت میں کئی انٹرپریٹیشن ہو سکتے ہیں، بلکہ سب صحیح بھی ہو سکتے ہیں. جنت، الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے پیروں تلے جنت. اب یہ ایک حدیث، اور اس کا مفہوم ذہن میں کیا آتا ہے کہ ماں کا اسٹیٹس بہت ہائی، اور آج سے کہا جا رہا ہے کہ تمہاری جنت تمہاری ماں کے پیروں تلے. جس کی حدیث کا جو عام طور پہ انڈرسٹینڈنگ ہے، ماں کا رتبہ، جو کراچی کی منی بسز کے پیچھے بھی لکھا ہوتا ہے ماں کی دعا یا ماں کی بد دعا، خیر تو وہ تو کراچی والے جانتے ہیں ماں کا رتبہ. لیکن کیا حدیث کا یہی پیغام؟ حدیث آپ کے سامنے 4 لفظ ہیں: الجنہ تحت اقدام امہات. اقدام قدم کی پلورل یا جمع کا صیغہ، ماں کے پیروں تلے جنت. یہ حدیث کے ایک وقت میں 2 معنی. ماں کا رتبہ بھی بتایا جا رہا ہے، جس کی ناجائز تھوس ڈال کے بعض مائیں اپنی اولاد سے فعل حرام کراتی. میں نے بہت سخت لفظ استعمال کیے کیونکہ میں تو وکٹم بنتا ہوں. بڑی محنت کر کے ایک بچے کو، ایک بچی کو دین کے راستے پہ چلائے، اور معلوم ہوا اگلے دنوں بچی حجاب اتار کے آ رہی ہے کہ اماں راضی نہیں. وہ کہہ رہی ہے تم حجاب کرتی ہے اور میں تو نہیں کرتی ہوں، اور میں کروں گی بھی نہیں. لیکن دنیا مذاق اڑاتی ہے کہ دیکھو ماں نے حجاب نہیں کیا، اس کی 10 سال کی بچی نے حجاب کر لی. بھائی تم بھی کر لو، مجھے تو نہیں کرنا، تمہیں اپنا حجاب اتارنا. لڑکے آتے ہیں ہمارے پاس، مولانا آپ نے تقریر کیا. خیر میں تو بہت ہی جاہل قسم کا، فلاں مبلغ نے، فلاں عالم نے، فلاں مرجع نے، میں نے اپنی ماں سے کہہ دیا کہ ہماری شادی بالکل اکارڈنگ ٹو اسلام ہوگی. ماں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا؟ جب تک کہ گانا بجانا نہ ہو، جب تک کہ بچیاں اس میں ڈانس نہ کریں، جب تک کہ مکس گیدرنگ نہ ہو. میں نے کہا یہ سب آرام ہے، شادی میری ہو رہی ہے. ماں کہتی ہے بیٹا میں تو تیرا چہرہ دیکھنے کی امید میں اب تک جی رہی، دودھ تک نہیں بخشوں گی اگر تو نے میری بات نہیں مانی. کیا اس کے لیے اسلام نے کہا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت؟ سورہ عنکبوت کے شروع کی آیت میں یہ پرابلم ڈسکس کیا گیا. مکے کے نئے مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ پرابلم ہے کہ ہمارے والدین ہمارے اگینسٹ ہیں. یہ کہتے ہیں نیا دین نہ تو ہم کیا کریں کہ اسلام نے پالیسی دی ہے وہ اس وقت ڈسکس نہیں کرنا. یہ حدیث ایک وقت میں دونوں معنی دے رہی. پہلے وہی مانے کہ اگر اولاد کو یہ حدیث سنائی جائے تو مطلب یہی ہے کہ تمہاری جنت ماں کے قدموں تلے، اس کو راضی کرو جنت میں جاؤ. مگر یہی حدیث ماں کو بھی سنائی جا رہی ہے. اے ماں، کیا تمہیں پتا ہے تمہاری اولاد کی جنت تمہارے قدموں تلے؟ یعنی تم چاہو تو صحیح تربیت کر کے اپنی اولاد کو جنتی بنا دو، اور تم چاہو تو اولاد کو بے دین بنا کے جہنمی بنا دو. اولاد کی جنت و جہنم تمہارے اختیار میں. السعید من سعد فی بطن امہ والشقی من شقا فی بطن امہ. کا کامیاب آدمی آخرت میں جنتی وہ ہے جو ماں کے پیٹ سے جنتی بنتا. ماں کا رول. اور یہی وجہ کہ علی تو ایک ہے نا. علی جہاں بھی شادی کریں گے ہر بیٹا علی کا کہلائے گا. مگر کیا سب بیٹوں کا رتبہ برابر؟ باپ سب کے علی. علی کا رشتہ اپنے 12 بیٹوں سے سب سے برابر ہے. لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ 12 بیٹے رتبے میں ایک نہیں.
جن کی ماں فاطمہ زہرا ہے وہ حسنین بنے، جن کی ماں خولہ ہے محمد حنفیہ بنے، جن کی ماں ام البنین ہے وہ عباس علمدار بنے۔ یہ فرق کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ باپ کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، باپ تو ایک ہے، ماں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو یہ عورت کا رول جو کربلا میں اگر زینب کبریٰ تو خالی سننے کے لیے نہیں، یہ اپنے زمانے کے لیے، لیکن جب ہماری عورت زینب کبریٰ کی سیرت پہ چلے گی اور اپنے گھر کو اور اپنے خاندان کو اور اپنی اولاد کو زینب جیسا بنانا چاہے گی تو وہ یہ توقع نہ کرے کہ بٹن دبایا اور ایک وقت میں چینج آ جائے۔ زینب نے کتنا سخت امتحان دیا، اور اس سخت امتحان کے حوالے سے 3 سال پہلے کیلگری کی کسی گھر کی مجلس میں ایک بات میں کہہ کے گیا تھا، اس کو بہت مختصر ریپیٹ کرتا ہوں۔ شہزادی زینب کا ذکر زیادہ ہو گیا آج، اور وہ جملہ یہ کہ ہمارے یہاں شہزادی زینب کا سب سے مشہور لقب جو آج کل وہ عقیلہ بنی ہاشم نہیں، تو بہت سے لوگ جانتے بھی نہیں ہے، سمجھانا پڑتا، وہ شریکت الحسین نہیں، یہ بہت مشہور لقب، وہ ہے ثانیہ زہرا، یہ بہت مشہور۔ ثانیہ زہرا لقب کسی حدیث میں نہیں، کسی روایت میں نہیں، کسی امام کی زبان پہ نہیں، وہ تو ہم نے سیرت دیکھی تو واقعا لگا کہ اگر اس کائنات میں کوئی ثانیہ زہرا ہے وہ تو زینب کبریٰ۔ لیکن شہزادی زینب کا اسی سے ملتا جلتا ایک بہت مشہور لقب وہ رسول اللہ نے دیا، وہ رسول نے دیا ہے، اور کس دن؟ جس دن زینب پیدا ہوئی اس دن ثانیہ خدیجہ، ثانیہ زہرا نہیں، ثانیہ خدیجہ۔ یہی تو روایت ہے کہ جب شہزادی پیدا ہو تو رسول اللہ اپنی اس بچی کو زینب کبریٰ کو گود میں لے کر مسجد آئے، فجر کا وقت ہو رہا، اور پھر کہا کہ آج اللہ نے مجھے بہت بڑا تحفہ دیا، فاطمہ جیسی بیٹی کے ہوتے ہوئے زینب جیسی نواسی پہ رسول کی خوشیاں۔ وہ ایک الگ موضوع ہے، وہ تو پھر بات پوری رات گزر جائے ختم نہ ہو۔ اور پھر کہا کہ حاذی مسیل و خدیجہ، یہ رسول کا جملہ، میری یہ بیٹی خدیجہ کی مسیل ہے، خدیجہ کی مثل ہے، خدیجہ کی کاپی ہے، خدیجہ کی شبیہ ہے، خدیجہ جیسی ہے، ثانیہ خدیجہ۔ اب یہاں پہ ایک سوال کہ عقل بھی کہتی ہے کہ ثانیہ زہرا کہنا چاہیے، وہ ہے ثانیہ زہرا، اپنی سیرت سے، اپنے کردار سے، اپنے جہاد سے وہ ثابت کیا، لیکن یہ نام ثانیہ زہرا معصوم نے نہیں دیا۔ ثانیہ خدیجہ یعنی مسیل خدیجہ، یہ نام سید المعصومین رسول اللہ نے زینب کی ولادت کے دن دیا۔ تو اب اس کے دو پہلو، دوسرا پہلو لوگوں کو کم معلوم ہے، اور وہ میرے اس جملے کی تشریح ہے کہ جو ذمہ داری عورت پر زینب کبریٰ کے حوالے سے آتی ہے، کون سی عورت؟ ہمارے گھر کی عورتیں، تو اس کے لیے سمجھنا پڑے گا کہ زینب نے آخر کیا جہاد کیا۔ دو پہلو ہیں اس کے، ایک تو بہت واضح، یہ کہہ دیا کہ یہ خدیجہ کی ماں ہے۔ خدیجہ کون ہے؟ تمہاری ماں۔ کوئی آدمی کتنا ہی بے شرم و بے غیرت کیوں نہ ہو، اپنی ماں کی چادر کبھی نہیں چھینے، یہ تمہاری ماں، پھر کوئی مسئلہ۔ اگر اس کے بغیر ہی مجلس پڑھتی جائے تو آواز پہنچے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، اور محمد وآل محمد صلوات۔ بہت زیادہ مجلسیں ہو گئی 30 گھنٹے میں، اور لمبی لمبی، مائک بھی کہہ رہا کہ بس کرو بھائی۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ ایک تو وہ تصور ذہن میں ڈال رہے ہیں، اللہ کے رسول کتنا ہی بے غیرت بیٹا ہو، بے شرم بیٹا ہو، بے حیا بیٹا ہو، ماں کی چادر سر سے نہیں اتارے گا، ماں کے بازوؤں میں رسی باندھ کر اسے بازاروں اور درباروں میں تماشا نہیں بنائے گا۔ کہا یہ خدیجہ کی ماں نہیں دے، خدیجہ تمہاری ماں، وہ قرآن نے کہہ دیا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، یہ مثل خدیجہ۔ زینب کی چادر چھیننا ایسا ہے جیسے کسی نے اپنی ماں خدیجہ کی چادر چھینی۔
زینب کے بازو میں رسی ایسی ہے جیسے کسی نے اپنی ماں خدیجہ کو قیدی بنایا. زینب کو بازاروں میں لے جانا ایسا ہے جیسے کوئی خدیجہ کو قیدی بنا کے بازاروں میں لے گیا. یہ تو ایک پہلو ہوا مصائب کا. اور جب یہ کہا کہ یہ ثانیہ خدیجہ ہے تو دوسرا پہلو آیا اس میں فضائل کا. شہزادی فاطمہ کا نام آپ کے سامنے لیا جائے, آپ کے ذہن میں شہزادی کی کیا زندگی آئی؟ وہ جو آخری 90 دن کے مصائب ہیں ان کو چھوڑ دیجئے, زندگی میں نے کہا پوری زندگی, غربت, فاقے, پھٹی ہوئی چادر, 2 دن 3 دن اہل بیت کے دسترخوان پہ کوئی چیز کھانے کی نہیں ہوتی ہے. فاطمہ کا نام لے اور وقت نہیں ہے تو میں بنا سوار کے کیا پیش کروں, مالی پریشانیاں, غربت و فاقے. یہ تصور خود بخود ذہن میں آئے گا کیونکہ واقعا زندگی ایسی. خدیجہ طاہرہ کا نام لے, آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ دولت کے انبار, سونا اور چاندی, غلام و کنیز, اتنی سخاوت. سخاوت کے لیے بھی دولت کی ضرورت پڑ جاتی ہے. خدیجہ کا نام لیتے ایک انتہائی مالدار و دولت مند خاتون کا تصور ذہن میں آتا. وہ ہماری ماں ہے, اس طرح سے مجھے نہیں کہنا چاہیے. اور فاطمہ کا نام لیتے ایک ایسے گھر کا تصور آتا ہے جہاں فاقے ہی فاقے, بڑے تو بڑے, بچوں کے لیے بھی کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں. زینب کی زندگی دیکھیے. اب مصائب کا پہلو تو میں نے بتا دیا کہ خدیجہ طاہرہ کی چادر اور زینب کی چادر, خدیجہ کے بازو کی رسی اور زینب فضائل کا دیں. زینب کی زندگی کیسے گزری ہے کربلا سے پہلے؟ کہاں تھی زینب کبریٰ کربلا سے پہلے؟ جو 50 سال ہیں وہ کیسے گزارے زینب؟ پورے عرب کی سب سے مالدار عورت کا نام تھا زینب کبریٰ. یہاں بالکل زینب کی سیرت فاطمہ کی سیرت سے الگ ہو گئی. حالات اور واقعات میں رتبے فضیلت کی بات نہیں, وہاں فاقے ہیں, یہاں دولت کے انبار. وہاں پھٹی ہوئی چادر ہے اور یہاں ایسے بہترین لباس ہے جو خود نہیں پہنے, راہ خدا میں دیے لیکن گھر بھرا ہوا. یہ زندگی خدیجہ کی. کس سے شادی ہوئی جناب زینب کبریٰ کی؟ عبداللہ ابن جعفر طیار. بہت مختصر کر رہا ہوں کیونکہ ایک تو وقت بھی نہیں ہے اور 3 سال پہلے پوری تقریر کر کے جا چکا ہوں اس پر. جعفر طیار رسول خدا کے بچپنے کے دوست بھی ہیں, فرسٹ کزن بھی ہیں. اور چونکہ رسول کو ابو طالب نے پالا تھا اور جعفر طیار ابو طالب کے بیٹے,